السلام علیکم کرکٹ شائقین۔ کل پاکستان نے T20 ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں نیدرلینڈ جیسی کمزور ٹیم کے خلاف انتہائی مایوس کن آغاز کیا۔ مشکل سے جیت تو ملی، یہ فتح دراصل جیت کم اور وارننگ زیادہ ہے۔ اگر نیدرلینڈ جیسی کمزور ٹیم کے خلاف ہمارا یہ حال ہے تو بڑی ٹیموں کے خلاف کیا حال ہوگا۔ یہ تو قسمت تھی کہ 19ویں اوور میں رانے فہیم اشرف کا ایک اہم کیچ ڈراپ ہو گیا، ورنہ پاکستان ورلڈ کپ کے آغاز کے فوراً بعد ہی ورلڈ کپ سے باہر ہو جاتا۔ کیا یہی ہمارا بہترین کمبینیشن ہے؟ کیا یہی ورلڈ کپ کا مضبوط سکواڈ ہے؟ اگر پاکستان اگلے میچوں میں کسی ایک میچ میں بھی لڑکھڑا گیا تو صورتحال خطرناک تو کیا پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گا۔ پوائنٹس ٹیبل اس وقت بہت سخت ہے، ایک بھی غلطی پاکستان کو پہلے راؤنڈ سے باہر کر سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہماری ٹیم دباؤ میں کھڑی ہو پائے گی یا ایک بار پھر شائقین کی توقعات ٹوٹ جائیں گی۔ کوئی سمجھ نہیں آتی اس پاکستان ٹیم کی۔ بابر اعظم جسے ہم کنگ کہتے رہے، گزشتہ روز کرکٹ شائقین کو ایک بار پھر وہ مایوس کر گئے۔ پورے پاکستان نے دل کھول کر بابر کی سپورٹ کی، مگر اب بہت ہو گیا۔ 140 سے زیادہ T20 میچ کھیلنے کے بعد بھی اگر بابر اعظم میچ فنش نہیں کر سکتا تو بابر اعظم T20 ٹیم میں جگہ بالکل نہیں بنتی۔ کل بابر کے پاس موقع تھا کہ چھوٹی ٹیم کے خلاف میچ کو آخر تک لے جاتا، مگر ایسا لگا جیسے مقصد صرف اس کا 50 کرنا ہو اور T20 کو ٹیسٹ سمجھ کر کھیلتے ہیں۔ میری نظر میں تو بابر کی جگہ فخر زمان کو ہونا چاہیے، کم از کم ہٹنگ تو کرتا ہے۔ عثمان خان کی جگہ خواجہ نافع کو ضرور موقع دینا چاہیے، وہ ایک نیچرل پاور ہٹر ہے اور ٹیلنٹ ایک دو میچز پر جج نہیں کیا جاتا، اسے پہلے بھی موقع ضرور دینا چاہیے تھا۔ اور رہی بات ہماری بولنگ کی، شہین شاہ افریدی جیسے ٹاپ بالرز نیدرلینڈ جیسی کمزور ٹیم کے خلاف اتنی مار پڑ رہی ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ کیا ہم ناموں پر ٹیم چلاتے رہیں گے یا واقعی پرفارمنس پر فیصلہ کریں گے؟ گزشتہ روز جس طرح USA نے انڈیا کے خلاف فائٹ کی ہے، انڈیا کی ٹیم کے پسینے نکل آئے تھے۔ آج نیپال نے انگلینڈ کے خلاف جس طرح شاندار بیٹنگ کی، صرف چند چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے وہ انگلینڈ کے خلاف صرف 4 رن سے ہار گئے، اور یہ وہی نیپال کی ٹیم ہے جس نے 2024 کے ورلڈ کپ میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف صرف 1 رن سے ہارے تھے۔ چھوٹی چھوٹی ٹیمیں اتنے بے خوف کھیل رہی ہیں، نیچے سے اوپر جا رہی ہیں، اور ہماری پاکستان کی ٹیم نیچے سے نیچے جا رہی ہے۔ افغانستان نے نیوزی لینڈ جیسی ورلڈ کپ کی فائنلسٹ ٹیم کے خلاف 180+ کا ٹارگٹ دے رہے ہیں۔ یہ ہے ان کا جذبہ، یہ ہے پلاننگ۔ سوچئے اگر آج نیپال کے خلاف انگلینڈ کی جگہ پاکستان کی ٹیم ہوتی تو جس طرح انگلینڈ کے سیم کرن نے آخری اوور میں بولنگ کی، اگر یہ پاکستان کا کوئی بالر ہوتا تو یہ 10 رنز بھی بن جانے تھے۔ یہ ہے ہماری ٹیم کی حقیقت۔ اب سوال یہ نہیں کہ انڈیا کے خلاف میچ ہوگا یا نہیں، کیا یہ پاکستان کی ٹیم کسی بھی بڑی ٹیم کے خلاف کھیلنے کے قابل ہے؟ چھوٹی ٹیم میں آگے بڑھ رہی ہیں اور ہم صرف ناموں پر رکے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اگلے میچ میں پاکستان کی ٹیم میدان میں کیسا پرفارم کرتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آپ سب کے خیال میں کون سا پلیئر کھیلنے کا حقدار ہے اور کون سا پلیئر بینچ پر ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں ناموں کی بجائے پرفارمنس پر جانا چاہیے یا پھر یہی کمبینیشن ٹھیک ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، کیونکہ یہ ٹیم ہم سب کی اور آپ کی آواز بہت معنی رکھتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نے